پاکستان اور بھارت میں کشیدگی تو روز اول سے جاری ہے، لیکن اب بھارت نے ایک اور طرح سے جنگ چھیڑنے کا منصوبہ بنایا ہے، جو کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہمیں ایک بار پہلے بھی بتا چکے ہیں اور اس بار بھی انہوں نے ایک نوید دی ہے۔ تو سر، کیا اب پاک آرمی اس میں انوالو ہوگی اور ہمارے پاس کوئی نادر موقع آیا ہے جس طرح سے چین کے ساتھ بھارت کی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے؟ ہم کیا مقبوضہ جموں اور کشمیر کو آزاد کروا سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، لیکن اس کے کئی پہلو ہیں۔ پہلے تو یہ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ مشرقی لداخ میں پچھلے ایک ماہ سے کشیدگی ہے چین اور بھارت کے درمیان۔ فوجیں آمنے سامنے ہیں، گو کہ بھی فائرنگ والا معاملہ شروع نہیں ہوا، لیکن بھارت ری انفورسمنٹس آ رہی ہیں دونوں طرف سے۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ جو ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو ہے، یہ تقریباً آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 3,500 کلومیٹر کا ایریا ہے، اور اس میں ڈسپیوٹ ہے۔ صحیح۔ اور جو ہے اروناچل پردیش پہ بھی جو چین کا کلیم ہے کہ یہ بھی تبت ہی کا حصہ ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ سارا اس وقت جو ہے، اور ہمارا چونکہ بھارت کے ساتھ بھی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً ہمارا جو بارڈر پورا بنتا ہے تقریباً 2,240 کلومیٹر آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل بارڈر ہے، اور اس کے بعد پھر 740 کلومیٹر ہمارا لائن آف کنٹرول ہے، اور پھر 190 کلومیٹر شاید ورکنگ باؤنڈری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جو چائنا اور بھارت کا جو اس وقت معاملہ ہے، ہم نے 2017 میں بھی دیکھا ڈاکلم میں جو ٹرائی جنکشن تھا، جس کو چکن نیک بھی کہتے تھے، بھوٹان، چین اور بھارت، اس زمانے میں تقریباً 70 سے زیادہ دنوں کی ایک کشیدگی ہوئی تھی، اس میں تو باقاعدہ فائرنگ بھی ہوئی تھی۔ صحیح۔ لیکن یہاں پہ اس وقت صورتحال ذرا مختلف ہے، یہاں بھی بہت سخت کشیدگی ہے، اور چین از ڈٹرمنڈ کہ، اور چین اس وقت تقریباً 40 سے آپ کہہ لیجئے 60 کلومیٹر مختلف مقامات پہ پوائنٹس تھے، اس نے اندر آ گیا ہے وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اس طرف۔ ٹھیک ہے۔ گو کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول بھی کوئی صحیح معنوں میں اس طرح مارک نہیں ہے، لیکن بھارت اس میں ڈسپیوٹ رہتا ہے۔ تو اب چین نے، کیونکہ بھارت کا جیسے ہم نے لاسٹ ویک بھی ڈسکس کیا تھا کہ بھارت کی خواہش یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو BRI ہے اور سی پیک کو تھواٹ کیا جائے، صحیح۔ اس کو سبوتاج کیا جائے۔ اس کی وجہ سے وہ وہاں پہ دولت بیگ علاقہ ہے، جو کہ ہمارے قراقرم ہائی وے سے تھوڑے سے ہی فاصلے پہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو دولت بیگ میں انہوں نے کچھ کنسٹرکشن وغیرہ بھارت نے کی ہے۔ تو یہ جو ہے اس وجہ سے چین کو ایک بڑی اس سے تشویش پیدا ہوئی کہ بھارت چاہتا کیا ہے، اور بھارت کے عزائم تو ہم سب جانتے ہیں، وہ ایک بڑا شاطر نیبر ہے ہمارا، بلکہ اب تو سب نیبرز جان گئے ہیں۔ مطلب اب اس نے 3 طرف سے ٹکر لے لی نا، نیپال کے ساتھ، چین کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، تو ویسے ہی ہمارے یہاں بھی ہے۔ تو یہ جو ہے معاملہ، چین کو اس بات کا پتا ہے کہ چین جو بھارت ہے وہ US کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیے G7 کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، جو کہ اس مہینے ہونی تھی، لیکن اب وہ سپٹمبر میں ہوگی امریکہ میں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے G7 کے علاوہ 4 اور ممالک کو بھی دعوت دی ہے۔ اس میں ساؤتھ کوریا ہیں، آسٹریلیا، بھارت، اور ایک اور ملک ہے، مجھے اب نام بھول گیا اس کا، چوتھے ملک کا، لیکن رشیا، انڈیا، ساؤتھ کوریا، اور تیسرے چوتھا نے کیا نام لیا تھا، پھر بھول جاتا ہوں چوتھا نام۔ آسٹریلیا، رشیا اور ساؤتھ کوریا اور بھارت، 4 کنٹریز ہیں۔ اس میں چین کو نہیں بلایا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور ان کو کیوں نہیں بلایا، اس کی بڑی واضح ہے کہ بھئی وہ سارا الیکشن ہی جو ہوگا نومبر 3 کو، وہ اینٹی چائنا پہ سلوگن ہوگا، کیونکہ ابھی جس طرح کے حالات چل رہے ہیں نا امریکہ میں، تو لوگ ایک دم سے اپنے پریزیڈنٹ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور کافی ریٹنگ کم آئی ہے۔ صحیح۔ اسی لیے جو مثال کے طور پر انگیلا مارکل نے کہا ہے، جو جرمن کی چانسلر ہیں جرمنی کی، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم تو یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ٹریول کر نہیں سکتی میں، تو اگر یہ ورچوئل سمٹ کرنی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو G7 کو آپ G11 بنانے چلے ہیں، اس کی سمجھ اور کسی ملک کو نہیں آ رہی کہ یہ اپنے طور فیصلہ کو کیوں انوائٹ کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، جبکہ یورپین یونین نے سینکشنز بھی لگا رکھی ہیں، کیونکہ 2014 میں رشیا نے کرائمیا میں انیکس کیا، اس پہ قبضہ کیا، پھر یوکرین کے کچھ علاقوں پہ قبضہ اس وقت بھی ہے، تو اس کے بعد سے 2014 کے بعد سے رشیا پہ کافی سینکشنز ہیں EU کی، اور امریکہ نے بھی کچھ سینکشنز لگائی ہیں۔ تو
یونین کو بھی یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ رشیا کو بلانے کی کیا ضرورت ہے. بائی دا وے رشیا ایک زمانے میں جس G7 کو G8 کہا کرتے تھے, تو کرائمیا کے انیکسیشن کے بعد اس کو پھر دوبارہ G7 کر دیا گیا. پہلے بھی G7 تھا, پھر G8 ہوا, اب پھر G7 ہو گیا رشیا کے نکلنے کے بعد. اب ٹرمپ صاحب اس کو G11 میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اوباما صاحب نے G20 بنائی تھی ایک آرگنائزیشن جو ابھی تک کام کر رہی ہے, اس کی میٹنگز بھی ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ اب اس کو G11 کر رہے ہیں. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ چائنا کو نکال دیں, جو کہ اس وقت دنیا کی ایک سپر پاور ہے, اکنامکلی مطلب ہر دوسرا ملک بلکہ ہر ملک کی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, تو اس کے بغیر آپ کیا ڈسکس کریں گے. تو ان کو نکالنا بڑا واضح کرتا ہے کہ یہ ایک قسم کا. اور پھر رشیا کا, اچھا دوسری بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے